میں ہمیں پتہ چلا ہے۔ اور اگر آپ دوسرے سلاطین کے 19ویں باب اور یسایہ 37ویں باب کو بھی پڑھیں تو آپ اس تفصیل سے بخوبی واقف ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ کو اس کہانی کی تفصیل جاننے کے لیے بائبل مقدس کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ مجھے کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی مجھے کسی بات سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہاں جو کتبے موجود ہیں وہ بھی آثار قدیمہ کی شہادت دیتے ہیں، اور اگر انہیں پرکھا جائے تو اور بہت سی حقیقتیں سامنے آئیں گی اور بہت واضح طور پر ہمیں علم ہوتا جائے گا۔ بس ہمارے لیے تاریخی شواہد موجود ہیں اور ہمیں ہچکچانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے جو کچھ دریافت کیا ہے ہمیں اس پر خوشی ہے۔ دراصل یہ دریافتیں بائبل مقدس کے بیانات کی تصدیق کرتی ہیں، مثلا یہ کہ ترہاکا کون تھا، وہ کہاں سے آیا تھا۔ بائبل مقدس ہمیں قدیم واقعات کے بارے میں بتاتی ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ بائبل مقدس کی صداقت اور اختیار کو سمجھنے کے لیے آثار قدیمہ کے یہ کتبے ہمارے مددگار ہیں۔ یہاں مجھے ایک اور کہانی یاد آتی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میں اسے بیان کرنے سے تھوڑا ہچکچا بھی رہا ہوں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ شمالی ہیمپٹن میں میوزیم کے کیوریٹر نے ایک مجسمہ دیکھا۔ یہاں میوزیم میں موجود ترہاکا کے مجسمے سے ملتا جلتا تھا۔ جو نام اس کتبے کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہی نام اس مجسمے کے نیچے بھی لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ میوزیم کے دوسرے لوگوں کے پاس گیا اور اس نے جا کر بتایا کہ اس نے ایک مجسمہ دیکھا ہے جو 2800 سال پرانا ہے۔ وہ فوراً وہاں گئے اور اس مجسمے کو دیکھا۔ جب کبھی آپ کا گزر وہاں سے ہو تو غور کریں، وہ مجسمہ اب بھی وہاں موجود ہے، تاہم شاید وہاں کے لوگ اس مجسمے کو اتنی اہمیت نہ دیتے ہوں۔ یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس بات کے نتیجے کے متعلق آپ اس کتبے کو جو یہاں میوزیم میں موجود ہے غور سے دیکھیں۔ آپ کو علم ہوگا یہ کتبہ آگ سے جلا ہوا ہے۔ اس میں کون سی بات اہم ہے؟ جب ہم بائبل مقدس میں ناہوم کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہلے 3 ابواب میں ذکر ملتا ہے کہ بابل نے چڑھائی کی اور نینوا شہر کو برباد کر دیا اور اسے آگ سے جلا دیا۔ اور یہاں اس دریافت شدہ کتبے کو آپ دیکھتے ہیں، اس پر آگ سے جھلس جانے کے نشانات موجود ہیں۔ بابل 615 قبل از مسیح میں برسر اقتدار آیا، جس نے نینوا پر چڑھائی کی اور اسے تباہ کر دیا۔ نہ صرف شہر کو آگ سے جلا دیا، بلکہ بابلی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے دریائے خوسر کے پھاٹک کھول دیے اور شہر کو دریا کے پانی میں بہا دیا۔ اب ہم اس مواد کو دیکھیں گے جس کا تعلق سلمنسر سوم سے ہے۔ اس کا تعلق 9ویں صدی قبل از مسیح سے ہے۔ 9ویں صدی قبل از مسیح یعنی 853 قبل از مسیح کی بات ہے۔ 841 میں یاہو بادشاہ مقرر ہوا تھا۔ ہم اس کندہ شدہ تصویر میں یہ دیکھ سکتے ہیں، اور پہلی سلاطین 22ویں باب میں سلمنسر کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ ہم یہاں شہر بلاوت کو دیکھتے ہیں جسے سلمنسر نے تعمیر کروایا۔ یہاں موجود 3 قسم کے کتبے 2 اہم اور مختلف قسم کے واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں، جن کے بارے میں پہلی سلاطین کے 22ویں باب اور دوسری سلاطین کے 9ویں اور 10ویں باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کے 5 بادشاہوں کو چھوڑ کر ہم دوبارہ تگلت پلاسر سوم کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس کا تعلق 8ویں صدی قبل از مسیح سے ہے۔ بائبل مقدس اسی بادشاہ تگلت پلاسر کا بیان بڑی خوبصورتی سے کرتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق نمرود سے بھی ہے۔ یہ سارے واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ بائبل مقدس بڑی عمیق اور عمدہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور بادشاہ سرجون دوم کا ذکر کیا ہے، جس کے متعلق یسایہ 20ویں باب کی پہلی آیت میں ذکر ملتا ہے۔ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے اسرائیلی 10 قبائل کو برباد کیا، اور اسی سے شاہ اسور سنہیرب پیدا ہوا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ برٹش میوزیم میں بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ پھر ہم نے سنہیرب کے بارے میں دیکھا، جس نے یہودا کی سلطنت کو تباہ کیا۔ پھر ہم نے لکیس کے میدان جنگ کے بارے میں دیکھا۔ ہم نے سنہیرب کے ٹیلر پرزم کا بھی اظہار کیا ہے، اور ہم نے ان کہانیوں کا ذکر کتاب مقدس میں بھی پڑھا ہے، جن کا ذکر دوسرے سلاطین کے 19ویں باب اور یسایہ 37ویں باب میں آیا ہے۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب سنہیرب نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس وقت حزقیہ بادشاہ تھا۔ سنہیرب نے یہودا کے شہروں کو تباہ کیا، حتیٰ کہ اس نے لکیس کو بھی تباہ کیا، لیکن یروشلم کو تباہ نہ کیا، اور اسے اچانک اپنے گھر واپس لوٹ جانا پڑا۔ ہم خود تو نہیں جانتے کہ وہ کیوں واپس لوٹ گیا، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ کیوں واپس اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ اور پھر اسی واقعے سے منسلک بادشاہ ترہاکا کا بھی ذکر ہم نے پڑھا ہے۔ کیوں سنہیرب واپس لوٹ گیا؟ تاہم بہت سے تاریخ دان اس کردار کے بارے میں کافی کچھ نہیں جانتے۔ چنانچہ بائبل مقدس ایک خوبصورت ماخذ ہے جس میں ہم تاریخ کے کئی کرداروں کو جانتے ہیں۔ کیا ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ کردار حقیقی ہیں؟ اس کے بعد برٹش میوزیم ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ پھر روزیٹا سٹون ہماری کہانیوں کی کیا تصدیق کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ دوسری سلاطین کے 19ویں باب اور یسایہ 37ویں باب میں جس شخص ترہاکا کا ذکر ہے وہ واقعی تاریخی شخص ہے۔ تاہم بہت سے تاریخ دان بائبل مقدس سے اتفاق نہیں کرتے، اور ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں، کیونکہ بائبل مقدس ان کرداروں کا ذکر کرتی ہے جن کا ثبوت ہمیں آثار قدیمہ سے ملتا ہے۔ ہمارے پاس ان کرداروں کے ثبوت جمع کرنے کا اور کوئی حل نہیں سوائے بائبل مقدس کے۔ ماضی میں ہمیشہ یہ اعتراضات اٹھتے رہے ہیں کہ بائبل مقدس میں مذکور کہانیاں محض افسانوی ہیں، جبکہ آثار قدیمہ اس بات کی تصدیق فراہم کرتی ہے کہ یہ کہانیاں اور کردار حقیقی ہیں، اور یہاں ہمارے پاس ایسی دریافتیں بھی موجود ہیں جن کا تعلق صرف 2 سے 1.5 صدی عیسوی سے ہے۔ دراصل ایک وقت تھا جب میں بھی بہت سے تاریخ دانوں کی طرح ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ آئے ہم دیکھیں گے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچ ہیں۔ میری طرح اب یہ کہانیاں اور کردار دوسرے بہت سے مورخین کے لیے اجنبی نہیں۔ مسٹر جی ای رائٹ کیا کہتے ہیں؟ ہم شاید خود سے یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ ابراہم کا وجود تھا، تاہم نوزی کی تختیاں اس کی زندگی اور اس کے زمانے کے متعلق ہمیں ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ چنانچہ انبیاء قدیم کی بیشتر کہانیاں ہمیں نوزی کی تختیوں اور ماری اور ایبلا کی تختیوں میں بھی ملتی ہیں۔ دریائے فرات سے ملحقہ علاقہ میسوپوٹامیہ سے تعلق رکھنے والے ابراہم کے خاندان کی 3 پشتوں تک کی معلومات ان دریافت شدہ تختیوں سے ملتی ہے۔ جی ای رائٹ نے مذکورہ بالا بیان کیوں دے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل مقدس ابراہم کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ سر فریڈرک کینان برطانیہ کے مشہور ماہر آثار قدیمہ بیان کرتے ہیں، آثار قدیمہ کے نوادرات پرانے عہد نامے کے اختیار اور الہام کی تصدیق فراہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان واقعات کے بارے میں بھی اہم معلومات دیتے ہیں۔ ولیم ایف البرائٹ مشہور زمانہ ماہر آثار قدیمہ بیان کرتا ہے کہ بائبل مقدس 18ویں اور 19ویں صدی قبل از مسیح کے حق میں اہم ترین تاریخی اسکول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگرچہ ہم سب جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کی سچائیوں کے متعلق مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں کیونکہ یہ مختلف زمانوں پر محیط ہے، تاہم یہ بات قابل قبول ہے کہ بائبل مقدس تاریخی واقعات کا اہم ترین ماخذ ہے۔ ملر باروز کیمبرج یونیورسٹی کے ہمپلا یونیورسٹی آف امریکہ کے پروفیسر بیان کرتے ہیں کہ بائبل مقدس کے بیانات کے متعلق آثار قدیمہ کی تمام دریافتیں قابل تسلیم ہیں۔ ایک اور ماہر آثار قدیمہ جوزف فری آثار قدیمہ کی بنیاد پر پیدائش کی کتاب کے 50 ابواب کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ مزید بیان کرتا ہے کہ بائبل مقدس پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ خدا کا معتبر کلام ہے۔ یہودی اسکالر اور ماہر آثار قدیمہ بائبل مقدس کے حق میں تصدیق کرتا ہے۔ نیلسن گلوک بڑا زبردست بیان دیتا ہے، آج کے زمانے میں کوئی ایسی دریافت نہیں ملتی جو بائبل مقدس کے بیانات کے متضاد ہو، چنانچہ ہمیں اور ثبوتوں کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب تک جتنی دریافتیں کھدائی کے دوران ملی ہیں وہ وقت اور جگہوں کی درست نشاندہی کرتی ہیں۔ نہ صرف ایران، عراق اور اسرائیل کے علاقوں سے ملنے والی دریافتیں بلکہ بائبل مقدس سے تعلق رکھنے والے ہر کردار اور ہر ایک جگہ کی تصدیق آثار قدیمہ نے فراہم کر دی ہے۔ ہمیں ان باتوں پر بھروسہ ہے اور اس پیغام پر جس کی ہم منادی کرتے ہیں۔ آمین آمین۔
ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج اس گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہے۔ اگلی دفعہ پھر ملیں گے۔